مسائل الجاہلیہ میں سے ایک دو مسئلے اختصار کے ساتھ آج ہم لوگ سنیں گے۔ دیکھیے، مسائل الجاہلیہ میں سے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں کہ معاشرے میں ابھی پھیلے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ ہم لوگوں نے سنا تھا کہ اللہ کی شریعت کو باطل کرنے کے لیے تدبیریں کرنا، ہیلا بہانہ کرنا، یہ جاہلیت میں یہ تھی اور آج بھی ہے۔ جاہلیت میں تھی اور آج بھی ہیں، اور اس کے تعلق سے بہت کچھ باتیں آئی قرآن مجید کے حوالے سے، اور آج کل جو ایکس مسلم وغیرہ ہے اور قرآن کو جلانے کا مسئلہ ہے، یہ سب اسی کے قبیل سے ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے کہ جال وہی ہے، شکاری نئے نئے آتے رہتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں جو دین چھیننے کے لیے جال استعمال کیے گئے، ذریعے اپنائے گئے، پھندے لگائے گئے، وہ جال ابھی بھی وہی ہے۔ شکاری نئے نئے آتے رہتے ہیں، روپ بدل کر کے یہ جو قرآن جلا رہے ہیں، اور جوش میں آ کر کے کیا کیا بندہ کر دیا۔ ارے قرآن کو جلا دیا، تب اللہ کی کتاب ہی نہیں، اللہ کی کتاب ہوتی تو کسی جل جاتی۔ ایسے لوگوں کو چباتے ہیں اور دل میں ڈالتے ہیں، اچھا وہاں رام کی مندر بن گئی تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روکا؟ یعنی اللہ ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ رہی ہے؟ اللہ کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ کو قلم دکھائیں گے کہ اللہ اگر ہے تو یہ قلم ہے، وہ گرا کر دکھائے۔ یہ جانتے ہیں ایکس مسلم وغیرہ کے یہ سب لوجک ہیں، ایکس مسلم وغیرہ کی یہ لوجک ہے، اور آج بھی وہی سب ہوتے رہتے ہیں۔ مسجد کو گرا کر کے مناظرہ وغیرہ کرنا۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا ایک مناظرہ کا جو اہم نقطہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ علماء کیسے ہوتے ہیں اور کیسے جواب دیتے ہیں۔ پوری دنیا اگر پریشان ہو جائے تو علماء صرف چٹکی میں حل کر دیتے ہیں، اور اس کی کئی مثال میں اس سے پہلے دے چکا ہوں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال میں کئی بار بولا ہوں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی آیا نا اور کہا کہ آپ سے مناظرہ کریں گے۔ کس بات پر مناظرہ کریں گے؟ علم غیب پر۔ وہ آدمی دعویٰ کیا کہ مجھ کو علم غیب معلوم ہے، میں جانتا ہوں، غیب کا علم جانتا ہوں۔ تو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے مناظرہ کریں گے، میں ایک سوال کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا سوال کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ مناظرہ کیا کریں گے؟ تم سوال پوچھ رہے ہو تو علم غیب تم کو کہاں سے آ گیا؟ بات میں آ رہی ہے کہ تم علم غیب پر مناظرہ کرنے کے لیے دعویٰ کرتے ہو کہ مجھ کو علم غیب معلوم ہے، تم مجھ کو کیوں پوچھ رہے ہو کہ سوال کیا ہے؟ تم تو بغیر سوال کیے ہوئے جواب دینا چاہیے تھا۔ اب کیا مناظرہ کرے گا؟ فوراً ختم مسئلہ۔ وہ علماء ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آریہ سماج کا بہت بڑا مناظر تھا۔ عیسائی سے بھی مناظرہ کیے تو ایک عیسائی جو ہے، عیسائی دعویٰ کیا، آریہ سماج سے بھی مناظرہ کیے ہیں، تو ایک عیسائی نے پورے لوگوں کو یہ کر کے رکھا تھا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہیں، اور لوگ کو پریشان کر دیا تھا۔ دلیل پر دلیل دیے جا رہا ہے، اپنے لوجک سے، اپنی کتابوں سے، ادھر سے ادھر سے لوگ پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت ان کی کم عمری تھی ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو چلے گئے اسٹیج میں اور کہے کہ میں مناظرہ کروں گا۔ کہے کہ اچھا تم مناظرہ کرو گے؟ تو دعویٰ تو ٹھونک دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں مناظرہ کرتا ہوں، بتاؤ کہ جس وقت نعوذ باللہ من ذالک، یہ دیکھیے ایک جواب دینے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک جواب دینے کا، رد کرنے کا مناظرین کا ایک طریقہ رہتا ہے۔ کہے کہ شادی کب ہوئی تھی؟ حضرت مریم کی شادی اللہ تعالیٰ سے کب ہوئی تھی؟ گواہ کون تھے؟ کون نکاح پڑھایا؟ کون سا دن تھا؟ بات میں آ رہی ہے؟ کیا اور جواب دے گا وہ؟ دنیا کی کسی کتاب میں آپ دیکھیں، بس اتنا سوال کرنا تھا اور کوئی جواب نہیں۔
کوئی جواب نہیں. تو اس طریقے سے بہرحال کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو آج لوگوں کو ایسے یہ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی مندر بن گئی, یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی, اللہ کی کوئی طاقت نہیں. آدمی جو کمزور مسلمان ہے, ہو بھائی پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ شک شبہات میں پڑھ کر کے کیا کرتے ہیں, اب آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر بدل لیا ہوں. گھر بدل لیا نہیں, پہلے سے منافق ہیں, پہلے سے منافق ہیں, خالی ابھی اوپن ہو گئے بس. ابھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, کوئی کہاں جل چڑھا رہا ہے, کوئی رتھ یاترا کر رہا ہے, یہ ارتداد کی شکار ہو جا رہے ہیں. یہ کیوں؟ پہلے سے دماغ خراب ہے, پہلے سے دماغ خراب ہے, صرف اس کو سوشل میڈیا میں عام کر دیے بس. تو یہ ایک جال ہے, یہ اللہ کی شریعت کو ٹھکرانے, انکار کرنے کے ایک بہانے موقع ملا تو اس کو کھیل رہے ہیں. اس سے پہلے دماغ میں تھا. تو یہ پوری باتیں گزشتہ ہفتے کی درس سے تعلق رکھتی ہے اور آج بھی پڑھیں گے. دیکھیے ایک مسئلہ جاہلیت کا یہ بھی ہے, 50 پر 4واں مسئلہ یہ ہے, الاقرار بالحق لیتوصلوا به الى دفعه. کہ جاہلیت میں ایک بات تھی کہ اہل جاہلیت حق کا اقرار کرتے تھے, حق کا اقرار کرتے تھے. کیوں؟ اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں, حق کا اقرار کر کے وہ راستہ اختیار کرتے تھے وہاں تک پہنچنے کا کہ کس طریقے سے حق کا انکار بھی کر دیں. حق کا اس وجہ سے اقرار کرتے تھے تاکہ حق کو انکار کرنے کا ذریعہ معلوم ہو جائے. حق کو انکار کرنے کا ذریعہ معلوم کرنے کے لیے حق کا اقرار کر لیتے تھے کہ ہاں بھائی آپ صحیح ہیں, اور آپ بتاتے رہیں نا اسلام ایسے ہے, تو پورا جان کر کے پھر اس کو رد کرنا شروع کرے گا. اور مستشرقین نے ایسا ہی کیا. یہ نام جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ مستشرقین اسلام کی برائیوں کو ڈھونڈ کر کے وہ لوگ سیکھے. عام مسلمانوں کو بھی اتنا علم نہیں ہے اسلام کے بارے میں جتنا مستشرقین کو علم ہے اسلام کے بارے میں. مستشرقین نے ایک کتاب ہی لکھ دیا, معجم مفارس الفاظ الحدیث, کئی جلدوں میں, کہ دنیا کی کوئی بھی حدیث کہیں بھی ہو, کوئی بھی حدیث کہیں بھی ہو, خالی ایک لفظ معلوم ہونا چاہیے. آپ کو وہ حدیث کہاں ہے فوراً اس کتاب کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گی, فوراً اس کتاب کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر شرک کا لفظ کہاں کس حدیث کی کتاب میں ڈھونڈنا ہے, اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گی کہ شرک کا لفظ فلاں حدیث میں, فلاں حدیث نمبر میں, فلاں پیج میں, فلاں باب میں معلوم ہے. یہ مستشرقین نے کتاب لکھ دیا. مستشرقین جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کیے, تو ایسے ان لوگوں نے یہی کیا, حق کا اقرار کیا. کیوں؟ حق کا انکار کرنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے. یہ آج بھی یہ مسئلہ ہے. اور یہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 70 پر 2 ہے, اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے تھے. وہ آیت ایک بار پھر سے پڑھیے. اس آیت میں بھی یہ بات ہے, اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. గ్రంథ బహుళలోని ఒక వర్గం ఇలా అన్నది, విశ్వసించిన వారిపై అవతరించిన దానిని ఉదయం విశ్వసించి సాయంత్రం తిరస్కరించండి, బహుశా ఇలాగైన వారు మరలిపోతారేమో. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے, اہل کتاب میں سے, یہود اور نصارہ میں سے کچھ لوگ کیا کہتے تھے اپنے لوگوں سے کہ جاؤ صبح مومن بن جاؤ, شام ہوتے ہوتے پھر پلٹ آؤ, تاکہ وہ لوگ پھر تم کو دیکھ کر کے مسلمان لوگ بھی پلٹ آئے. تو حق کا اقرار کیے. کیوں؟ حق کا انکار کرنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے, یہ آیت پھر ایک بار اور آئے گی. اس کے بعد والی آیت جو ہے 70 پر 3 کے ساتھ ابھی آئندہ مسئلے میں یہ مسئلہ تھوڑا سا ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرتے ہیں. ایک دو باتیں ہم لوگ شرح سے دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مما علیہ اہل الجاہلیہ, جن مسائل پر اہل جاہلیت تھے ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا الاقرار بالحق, حق کا اقرار کرنا. تو اس پر اعتقاد رکھنے کے لیے نہیں,
انما لیتوسلوا الی دفعہ، وہ لوگ حق کا اقرار اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ حق کا جو انکار ہے وہ راستہ معلوم ہو جائے، حق کے انکار کا راستہ معلوم ہو جائے، رد کرنے کا راستہ معلوم ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہی آیت انہوں نے پیش کیا کہ یہودیوں نے اس طریقے سے کیا، اور اس کا بیان آگے گزر چکا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ مسلمانوں میں ایسے لوگ گھسے رہیں گے، یہ ہمیشہ چلا آتا رہے گا۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ مسلمانوں کی صفوں میں مسلمانوں کے دشمن گھسے رہیں گے، مسلمانوں کے دشمن گھسے رہیں گے۔ یتظاہرون بقبول الحق، وہ ظاہر کریں گے کہ ہم نے حق قبول کر لیا ہے، وہ ظاہر کریں گے کہ ہم نے حق قبول کر لیا ہے۔ یریدون قلب الاسلام، لیکن وہ لوگوں کا ارادہ کیا ہوگا؟ اسلام کو بدلنے کا ارادہ ہوگا، اسلام کو بدلنے کا ارادہ ہوگا۔ وافساد الاسلام، اسلام کو بگاڑنے کا ارادہ ہوگا۔ ھذا وقع فی عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی تھی۔ وہو مستمر الی وقتنا ھذا، اور اس وقت تک یہ لگاتار چلی آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے زمانے تک یہ مسئلہ آتے رہتا ہے۔ وَإِلَىٰ أَن يَشَاءَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، اور یہ بات اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یاد رکھیے، مسلمانوں کی صف میں مسلمانوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے مسلمانوں کے دشمن رہتے ہیں، حق کا اوپر اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اسلام کو بگڑنا چاہتے ہیں، اسلام کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں من اجل بث الشبہ بین المسلمین و تفریق الکلمہ، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان شک شبہات، ڈاؤٹس پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا جو کلمہ ہے وہ اس کی تفریق کے لیے، مسلمان کلمے کی بنیاد پر اکٹھا ہوتے ہیں، اسی میں شک شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کو بانٹ دینا، تو یہ ان کا یہ ہے۔ اور آپس میں مسلمانوں کے درمیان دشمنی ڈال دینا تاکہ جماعتوں میں بٹ جائے، فرقوں میں بٹ جائیں اور آپس میں دشمنی ہو جائیں۔ اور یہ مکر ہے، چال ہے ان دشمنوں کا کہ اندر گھس کر کے ہمارے اتحاد کو پارا کر دیتے ہیں، ہمارے ایمان میں شک شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا۔ وہ کئی کتاب کا مصنف، بہت کتابیں لکھا، لیکن کیا شوشہ چھوڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد بھی کوئی اور نبی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اور نبی ہو سکتا ہے، اور کتنے لوگ قادیانی بن گئے کہ نہیں، اور قادیانی کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ اتنا فتنہ مچا کہ قادیانی میں سے کتنے لوگ نبوت کا دعویٰ ابھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جبریل امین کئی بار ہم کو معراج کرائے۔ دیکھیے، یہ بات معلوم ہے کہ نہیں؟ کتنے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی کہاں برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے کئی بار ملاقات کیا ہوں۔ دیکھیے، کئی بار معراج، جبریل امین میرے پاس آتے ہیں، میں لیٹا رہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ عجیب تماشا ہے۔ تو ایک آدمی نے گمراہی پھیلایا مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر کے، تو کتنے لوگ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ ہم قادیانی کو مسلمان نہیں مانتے، چاہے کتنا نماز پڑھے، کیا بھی کرے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ایک تنبیہ ہم کو کرتے ہیں، کہتے ہیں فیجب علی المسلمین ان یتنبہوا لہذا المکر الخبیث، کہتے ہیں مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان مکر، ان چالوں سے بالکل چوکنا رہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ چوکنا رہیں اور ہر ٹیپ ٹاپ والوں کو اس پر بھروسہ نہ کر لے۔ جو دیکھتے ہیں نا، ایک دم کوٹ پینٹ پہن لیا، مائک پکڑ لیا، تو اب کیا کرتے رہے؟ بہت اچھا بیان کرتا ہے بھائی، اس کے اچھا پہن لینے سے اچھا بیان کرے گا وہ۔ تو اچھا پہن لیا، مائک پکڑ لیا، لوگوں کے درمیان شہرت ہو گئی۔ یوٹیوب میں 1 گھنٹے میں 10,000 لوگ دیکھ لیے، بھائی بہت فالوورس ہیں، فالوورس نہیں اور کہیں اور جا رہے ہیں،
کہیں اور جا رہے ہیں تو یہ بات ہے. کہتے ہیں بل علیہم ان یجربوا الناس تجربۃ صادقہ. کہتے ہیں بلکہ لوگوں کو تجربہ کرو، سچائی کے ساتھ جانچو پرکھو، اور یختبروہم اختبارا دقیقا، ان کو باریک سے امتحان لو، باریک سے امتحان لو. فَإِذَا ثَبَتَ صِدْقَهُمْ، جب ان کی سچائی معلوم ہو جائے تب ان کا اعتبار کرو. تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کر کے چلایا اور حدیث پڑھ دیا. ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے، ابھی سوشل میڈیا میں بہت معروف ہوا نا کہ رام ہمارے نبی ہیں، ہم نبی کا درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حدیث میں بات آتی ہے، حدیث بول دیا کہ حدیث میں ہے کہ اپنے خاندان کا خیال کرو. ہمارے وہ خاندان ہیں، ہم اپنے خاندان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیے اپنے گمراہی کی دلیل حدیث سے لیا، اور کہاں وہ حدیث ہے کسی کو معلوم نہیں، وہ حدیث کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا بول کر کے دین میں گمراہی پھیلاتے ہیں نا، دین کا نام لے کر کے دین میں گمراہی پھیلاتے ہیں. کوئی عید میلاد النبی منائے تو کوئی کہے گا کہ اس میں ثواب نہیں ہوتا ہے، اسے منا لو دنیا سدھر جائے گی. کبھی ایسا کہیں؟ وہ لوگ دین سمجھتے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ اگر تم عید میلاد النبی نہیں مناؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہو. تو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈر جاتا ہے. چلو بھائی منا لیتے ہیں، کیا ہوگا، کیک کاٹ لیتے ہیں اور کیا کر لیتے ہیں. تو یہ دین کا نام لے کر کے گمراہی پھیلاتے ہیں. بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اس زمانے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور ایک مسئلہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ التعصب للمذہب کقولہ تعالی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. کہتے ہیں کہ جاہلیت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مذہب پر مذہبی تعصب سے کام لیتے تھے. وہ لوگ مذہبی تعصب سے کام لیتے تھے. اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ آل عمران کی ابھی جو آیت پڑھیں اس کی بعد والی آیت پڑھیے. وہ دماغ میں رکھیے کہ صبح مومن بننے کے لیے کہتے تھے اور شام کو پھر پلٹ آنے کے لیے کہتے تھے، اور پھر کیا نصیحت کرتے تھے اپنے لوگوں سے. پڑھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 پر 3 پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. మీరు మీ ధర్మాన్ని అనుసరించే వారిని తప్ప మరి ఎవరిని నమ్మవద్దు అని అంటారు. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారికి చెప్పు, నిశ్చయముగా అల్లాహ్ చూపే మార్గమే సన్మార్గం. గ్రంథబహులు తమ వారికి ఇంకా ఈ విధంగా కూడా నూరిపోస్తారు. మీకు వసగబడినదే వేరెవరికైనా వసగబడి ఉండవచ్చునని, లేక వారు మీ ప్రభు సమక్షంలో మీకు వ్యతిరేకంగా వాదిస్తారని మీరు ఎంత మాత్రం అనుకోకండి. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారితో అనుగ్రహాలన్నీ అల్లాహ్ చేతిలో ఉన్నాయి. ఆయన తాను కోరిన వారికి వాటిని ఇస్తాడు. అల్లాహ్ గొప్ప విస్తృతి కలవాడు, అన్నీ తెలిసినవాడు. بات سمجھ رہی ہے؟ اس آیت کی پہلے شروع ہی میں کیا ہے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. تم صرف انہی پر یقین کرنا جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں. جا رہے ہو، پہلی آیت سے جوڑ کر دیکھیے، جا رہے ہو ابھی صبح مسلمان بن جانا، شام ہوتے ہوتے پھر پلٹ آنا. اور یاد رکھنا تم انہی پر یقین کرنا جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں، تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں، تمہارے عقیدے کو مان رہے ہیں، تمہارے دین میں ہے، بس انہی کی بات کو ماننا، دوسرے کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ کہیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. پورا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. تو یہ مسئلہ ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمہاری جو حالت ہے کہ صبح مسلمان ہو جا رہے ہو اور شام ہوتے ہوتے پھر پلٹ آ رہے ہو، اپنا معاملہ ظاہر نہیں کرنا دوسرے کے پاس. یہ معاملہ کہ ہم تمہارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ شام ہوتے ہوتے پھر دین سے پلٹ جائیں گے، یہ بات تم اپنے لوگوں کے علاوہ کسی کو بتانا نہیں، تم اپنے علاوہ کسی کو بتانا نہیں، ورنہ کیسے پھنسیں گے اس جال میں. تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ لا تظہروا
لا تظہروا ما انتم علیہ، تم جس دین پر ہو، جس عقیدے پر ہو، جو تم خیال کر کے ان کے پاس آتے ہو، اس کو ظاہر نہیں کرنا، مگر انہی کے سامنے یہ بولنا جو تمہارے دین کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اور اس بات کو اور اگر واضح کر کے دیکھنا ہے تو سورہ البقرہ جو سورہ نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 90 پر 1 پڑھ لیں تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. అల్లాహ్ అవతరింపజేసిన గ్రంథాన్ని విశ్వసించండి అని వారితో అన్నప్పుడు, మాపై అవతరింపజేయబడిన దానిని మేము విశ్వసిస్తున్నాం అని సమాధానం ఇస్తారు. దాని తరువాత వచ్చిన దాన్ని అది సత్యమైనప్పటికీ, తమ వద్ద ఉన్న గ్రంథాన్ని అది ధృవీకరిస్తున్నప్పటికీ వారు తిరస్కరిస్తారు. సరే, అలాగైతే వారిని ఈ విధముగా అడుగు, మునుపటి గ్రంథాలపై మీకు నమ్మకం ఉంటే మరి పూర్వం వచ్చిన దైవ ప్రవక్తలు ఎందుకు హత్య చేశారు? دیکھیے بات آئی نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ، قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، تو لوگ کہتے تھے نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم صرف انہی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، ہمارے اوپر نازل ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ ہر ایک چیز کا وہ لوگ انکار کر دیتے تھے، حالانکہ وہ جس پر ایمان لانے کے لیے ان کو کہا جاتا تھا هو الحق، وہ حق بات تھی، اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا تھا، وہ حق کتاب تھی اور تصدیق کرنے والی تھی جو کچھ ان کے پاس تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم یہی بات کہتے ہو کہ ہمارے اوپر جو نازل ہوئی بس اسی پر ایمان رکھیں گے، تو اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اس سے پہلے اگر تم سچے ہو، مومن ہو، تو اس سے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کر دیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم پر جو نازل ہوئی بس ہم اسی پر چلیں گے، اسی پر ایمان رکھیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبیوں کے اوپر جو نازل ہوئی بس وہی کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہود اور نصارہ یہی کرتے تھے، اور آج تک یہی کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے مومن نہیں ہوئے، اسی وجہ سے مسلمان نہیں بن پائے، اسی وجہ سے وہ لوگ دین پر نہیں آ پائے۔ تو یہ جاہلیت کا یہ مسئلہ تھا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جاہلیت والے لوگ جس پر تھے اسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ باطل ہے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ باطل ہے، یہ تعصب ہے، باطل مذہب کے ساتھ چمٹے رہنا، جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے نہیں، اپنا مت چھوڑو، کسی کو مت چھیڑو، یہی مسئلہ تھا ان کے ساتھ، جو جماعت اسلامی کا نعرہ ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے رد میں کہا کہ اچھا تمہارے نبیوں کے اوپر جو بات نازل ہوئی اسی پر، انہی کتابوں پر ایمان لاؤ گے، تو بولو کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا؟ تو ایک بات مانتے تھے اور پھر اس کا انکار بھی کر دیتے تھے، خود انہی میں ان کا رد موجود تھا۔ اس طریقے سے یہ بات ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ مذاہب کی اتباع کرنے والے لوگ اسی طریقے سے کیے، تعصب کیے اپنے مذہب، ہر مذہب والے اپنا تعصب کیے بغیر دلیل کیے۔ تو کہتے ہیں فالواجب علی المسلمین عموماً، عام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے اور خاص کر کے طالب علموں پر واجب ہے ان یتبعوا الحق، کہ وہ حق کی اتباع کرے، کہتے ہیں کان فی مذہبہم و فی مذہب غیرہم فنحن لا ناخذ المذہب بکل ما فیہ من اصابہ او خطا، کہتے ہیں کہ اگر حق بات ہمارے پاس ہو یا اس کے پاس ہو، حق معلوم ہو گیا تو اس کو قبول کر لینا،
اس کو قبول کر لینا. ہم یہ نہیں کہتے کہ چاہے خراب ہو یا اچھا ہو ہم اسی کو لے لیں گے, ہم خراب ہو یا ٹھیک ہو اسی کو ہم پکڑے رہیں گے, ایسا نہیں کرتے. بل ناخذ الصواب ونترک الخطا, کہتے ہیں بلکہ ہم صحیح چیز کو لیتے ہیں اور باطل چیز کو, خطا کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی آدمی حنبلی ہے اور دیکھ رہا ہے کہ مالکی مسلک میں وہ دلیل کے طور پر صحیح بات مل رہی ہے, یا تو حنفی مسلک میں کوئی دلیل کے طور پر اس کو صحیح مسئلہ معلوم ہو گیا, یا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مل گئی, تو کہتے ہیں کہ چاہے اس کے اپنے نظریہ پہلے جو تھا غلط تھا, تو اب صحیح دلیل معلوم ہو گئی تو اسی دلیل کو ماننا, وہ دلیل کے مطابق جو بات ہے اسی کو قبول کرنا, یہی بات اصل ہے. تو کہتے ہیں کہ ھذا ان کنت من اہل العلم, یہی بات ہے اگر تم اہل علم میں سے ہو تو ایسا کرنا, اگر اہل علم میں سے نہیں ہو تو ایک کام کرو, فعلیک ان تسأل اہل العلم الموثوقین, اگر تم اہل علم میں نہیں ہو تو جو اعتماد والے علماء ہیں ان کو پوچھو, اور اگر وہ چیز فتوا دیں گے ان کو تم لے لینا. ھذا ہوا طریق الصواب, یہی صحیح راستہ ہے, یہی صحیح راستہ ہے. رہی بات تعصب کی تو یہ باطل ہے, یہ باطل ہے, یہ صحیح نہیں ہے. حق اور حق ہو یا باطل ہو اپنے ہی تعصب کر لینا تو یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ جاہلیت والی بات ہے, جیسے یہودیوں نے اور نصارہ نے کیا. آج بھی یہی کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم لوگ کدھر بلاتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اللہ اور اس کے رسول کی طرف. قرآن میں کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اس کو صحابہ نے کیسے سمجھا, یہی ہماری دعوت ہے, یہی ہماری دعوت ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی ان کے پاس بیٹھو بھی مت, یہ انگریز کے پیدا کیے ہوئے ہیں, بولتے کہ نہیں بولتے کہ یہ انگریز کی پیدا کیے ہوئے ہیں, ان کی قرآن ترجمہ مت پڑھو, اپنی طرف سے ترجمہ کر دیا, اپنی طرف سے ترجمہ کیے, ان کا قرآن الگ ہوتا ہے, ایسے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں. یہاں تک کہ بخاری کی حدیث دکھائیں گے کہ یہ حدیث ہے, بھائی نہیں تمہارا بخاری الگ ہے, یہ بولتے ہیں تمہاری بخاری الگ ہے, ہماری بخاری الگ ہے. تو الگ کیا, ان کے علماء نے الگ تشریح کر دیا ہے, یہ ہے. اور ہم قرآن مجید کی وہ تفسیر معتبر مانتے جو صحابہ نے کیا, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ نے کیا, صحابہ کے شاگردوں نے کیا. یہی ہمارا طریقہ ہے کہ قرآن اور سنت کو ویسے ہی سمجھنا جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ کر کے صحابہ کرام کو سمجھایا, صحابہ کرام نے تابعین کو سمجھایا, وہی اصلی دین ہے. کوئی اٹھے صبح اور کہے کہ نہیں جنات کوئی نہیں ہوتے ہیں, جنات کچھ بھی نہیں ہے, اور جادو کوئی چیز نہیں ہے, حدیث کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, دماغ میں بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, اسی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا آدمی, تو یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. تو اس طریقے سے بہت سارے فتنے دنیا میں موجود ہیں اور جاہلیت ابھی بھی موجود ہے. ان چیزوں کو چھوڑ کر کتاب اور سنت اور صحابہ اکرام کے طریقے کی طرف آنا ضروری ہے, ورنہ دین صحیح دین آپ کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح چیزوں کو سیکھنے کی توفیق دے, قبول کرنے کی توفیق دے, اور اسی پر زندگی پار کر کے صحیح عقیدے پر موت ہماری آئے, اس بات کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعات, خرافات, شرک سے محفوظ فرما لے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.